السلام علیکم معزز ویورز۔ اس قسط کے آغاز میں ویسولیس اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے حملہ کرو، یہ ایک جال ہے۔ پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد بامسی اپنے سپاہیوں کے ساتھ پہنچ جاتا ہے اور وہ ویسولیس کے سپاہیوں پر تیر چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ ویسولیس کے سپاہی تیروں کی زد میں آ کر کچھ مارے جاتے ہیں۔ کچھ دیر بعد ویسولیس اور ارطغرل آمنے سامنے آ جاتے ہیں اور ان کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ دوسری جانب ارطغرل اور دندار کئی قبیلے پہنچ چکے تھے۔ حلیمہ ان سے پوچھتی ہے ارطغرل کہاں ہے اور وہ کیسا ہے؟ دندار کہتا ہے اللہ کا شکر ہے سلطان ٹھیک ہو گئے ہیں اور انہوں نے ارطغرل کو فوراً رہا کروایا ہے۔ اب وہ ویسولیس کے پیچھے گیا ہے۔ دوسری طرف ارطغرل اور ویسولیس کے درمیان لڑائی جاری تھی۔ یوں ارطغرل ویسولیس کو زمین پر گرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسی دوران کچھ نقاب کش سپاہی تیروں کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں۔ ارطغرل ویسولیس سے کہتا ہے اب تمہارے مرنے کا وقت آ گیا ہے ویسولیس۔ پھر ارطغرل اسے مارنے ہی والا ہوتا ہے۔ نقاب پوش سپاہی ارطغرل اور باقی سپاہیوں پر تیروں سے حملہ کرتے ہیں۔ ایک تیر ارطغرل کے جسم پر پیوست ہو جاتا ہے۔ تیروں کی وجہ سے ویسولیس وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ارطغرل کے سپاہی ڈھال بنا کر ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں، جبکہ ترگت ارطغرل کے جسم سے تیر کھینچ لیتا ہے۔ دوسری طرف سعادتین کو ایک سپاہی آ کر کہتا ہے میں نے ویسولیس کو بچانے کے لیے اپنے آدمی بھیج دیے میرے حضرت، وہ ارطغرل کو مارے بغیر نہیں جائیں گے۔ سعادتین کہتا ہے کیا تمہیں یقین ہے؟ سپاہی کہتا ہے وہ مجھے دھوکہ نہیں دیں گے۔ پھر وہیں عزیز پہنچ کر سعادتین سے کہتا ہے سلطان آپ کو بلا رہے ہیں۔ دوسری طرف کمانڈر کو ایک سپاہی پیغام دیتا ہے کہ سلطان حنلی بازار سے چلے گئے ہیں، لیکن ابھی بھی ان کے انتظامات بہت سخت ہیں۔ کمانڈر کہتا ہے ہو سکتا ہے سلطان حنلی بازار سے گیا ہی نہ ہو سکتا ہے یہ ارطغرل کی چال ہو اور انہوں نے ویسولیس کو پھنسا لیا ہو۔ سپاہی کہتا ہے اب ہم کیا کریں گے؟ کمانڈر کہتا ہے اب ہم حنلی بازار پر حملہ کریں گے۔ دوسری جانب سلطان سعادتین سے کہتا ہے جلد ان کو ارطغرل کی چال کے بارے میں پتہ چل جائے گا اور وہ حنلی بازار پر حملہ کریں گے۔ سعادتین کہتا ہے ہم نے انتظامات بڑھا لیے ہیں، آپ آرام کریں۔ سلطان کہتا ہے مجھے سب سے زیادہ فکر اس غدار کی ہے۔ سعادتین کہتا ہے آپ دونوں قبیلے میں گئے تھے، ہو سکتا ہے ان میں سے کسی ایک نے آپ کو زہر دیا ہو۔ سلطان کہتا ہے میں اس کو تلاش کروں گا سعادتین۔ دوسری جانب نقاب پوش سپاہیوں پر بمسی اور عبد الرحمن حملہ کرتے ہیں۔ کچھ ان میں سے مارے جاتے ہیں جبکہ باقی بھاگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد بمسی ارطغرل کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ ارطغرل پوچھتا ہے کون تھے وہ بمسی؟ بمسی کہتا ہے وہ نقاب اڑے ہوئے تھے جن کو ہم نہیں جان پائے۔ اس کے بعد ارطغرل کو سپاہیوں کو حنلی بازار کی طرف بھیج دیتا ہے تاکہ سلطان کو اس ساری صورتحال سے آگاہ کیا جائے۔ پھر ارطغرل اور کچھ سپاہی ویسولیس کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ ویسولیس ایک جگہ پر رک کر اپنے سپاہی سے کہتا ہے ہم یہاں سے بھاگیں گے نہیں، وہ ہمارے پیچھے آئیں گے، آج یا وہ مرے گا یا میں۔ دوسری طرف کمانڈر نیکولس اپنے سپاہیوں کو حنلی بازار پر حملہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اتنے میں ایک سپاہی پہنچ کر اسے بتاتا ہے کہ کئی اور جاویدار قبیلے کے سپاہی بھی حنلی بازار کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ سن کر ان کا ارادہ بدل جاتا ہے اور وہ قلعے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف ارطغرل اور باقی سپاہی ویسولیس کے پیچھے جا رہے تھے۔ ارطغرل ایک جگہ نشان دے کر کہتا ہے محتاط رہو، ویسولیس اکیلا نہیں ہے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے وہ نقاب پوش ہمارے پیچھے دوبارہ آ سکتے ہیں۔ ترگت کہتا ہے میں ان کا انتظام کرتا ہوں بھائی۔ پھر وہ آگے کی طرف چل پڑتے ہیں۔ دوسری جانب حنلی بازار میں سلطان اپنے کمانڈر عزیز سے پوچھتا ہے کہ جب مجھے زہر دیا گیا اس کے بعد کیا ہوا، مجھے سب کچھ بتاؤ۔ پھر عزیز سلطان کو ساری صورتحال سے آگاہ کرتا ہے۔ اس کے بعد حما خاتون اور اسلحان وہاں پہنچ جاتی ہیں۔ سلطان اسلحان سے کہتا ہے تم اس آدمی سے لڑنے جا رہی تھی جس سے آپ شادی کرنے والی تھی۔ اسلحان کہتی ہے میں علیار بھائی کا بدلہ لیے بغیر اپنے قبیلے کو نہیں چھوڑ سکتی اور میں نے شادی سے صاف انکار کر دیا ہے۔
پھر سلطان حیمہ خاتون اور اسلحان کی تعریفیں کرتا ہے۔ دوسری جانب ویسولیس اور اپنے سپاہیوں کے ساتھ ایک جگہ چھپ کر ارطغرل کا انتظار کر رہا تھا۔ ارطغرل اور باقی سپاہی ایک جگہ پہنچ کر رک جاتے ہیں۔ پھر وہیں ایک سپاہی آ کر کہتا ہے قریب بھی ان کے گھوڑے کھڑے ہوئے ہیں سردار۔ پھر ارطغرل کہتا ہے دھیان رکھنا ویسولیس یہیں کہیں ہے، ہو سکتا ہے ویسولیس نے ہمارے لیے جال بچھائی ہو۔ دوسری طرف کمانڈو نیکولس قلعے میں پہنچ جاتا ہے۔ کیترینا اس کے پاس آ کر پوچھتی ہے ویسولیس کہاں ہے؟ کمانڈر کہتا ہے میں نہیں جانتا، ارطغرل نے ہم سب کو دھوکہ دیا ہے۔ پھر وہیں ایک سپاہی پہنچ کر کہتا ہے ارطغرل نے ہمیں بے وقوف بنایا ہے، اس کے ساتھ سلطان نہیں کوئی اور بندہ تھا۔ ویسولیس ارطغرل سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ کمانڈر کہتا ہے فوراً اس کی مدد کے لیے سپاہیوں کو بھیجو۔ دوسری جانب ارطغرل ویسولیس کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ پھر وہیں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف دمرل سلطان کے پاس پہنچ کر ساری صورتحال سے آگاہ کرتا ہے کہ کیسے نقاب پوش سپاہیوں نے ویسولیس کی مدد کی۔ سلطان پوچھتا ہے کون تھے وہ آدمی اور ارطغرل کہاں ہے؟ دمرل کہتا ہے ہم انہیں پہچان نہیں پائے، ارطغرل ویسولیس کے پیچھے گیا ہے۔ دوسری جانب ویسولیس اور ارطغرل کے درمیان لڑائی جاری تھی۔ سعادتین اپنے سپاہی پر غصے ہو کر کہتا ہے تمہارے آدمی ناکام ہو گئے ہیں۔ سپاہی کہتا ہے وہ ارطغرل کو مار کر ہی واپس آئیں گے یا وہ خود مر جائیں گے۔ سعادتین کہتا ہے تم ارطغرل کو نہیں جانتے۔ دوسری جانب لڑائی جاری تھی۔ اس طرح ارطغرل ویسولیس کو مار دیتا ہے اور یہاں ویسولیس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔